باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَادَةً عَلَىٰ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ كَحُكْمِ الشَّارِعِ بِحُجِّيَّةِ قَوْلِ اللُّغَوِيِّ وحجیت خبر الثقۃ وہکذا۔ حضرات، ہم لوگوں کی گفتگو دلیل شرعی میں دلیل شرعی غیر لفظی تک پہنچی تھی، اور پچھلے جلسے میں دلیل شرعی غیر لفظی کی جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم کیا تھی؟ فعل معصوم۔ دوسری قسم ہے سیرت، ہے نا، سکوت، تقریر معصوم، سکوت۔ اس کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ عام طور پہ سکوت معصوم جو ہوتا ہے وہ سیرت عقلائیہ کے سامنے ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سلوک عام ہے، عام روش ہے، طریقہ ہے، ایک کام کو عام طور پہ لوگ انجام دیتے ہیں، عقلاء کی سیرت ہے۔ اس چیز کو معصوم دیکھتا ہے، دیکھنے بعد خاموش رہتا ہے تو گویا مہر تائید ثبت کرتی ہے، اور یہ سیرت عقلائیہ حجت ہو جاتی ہے سکوت معصوم کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ تو تقریر معصوم یا سکوت معصوم بھی حجت ہے۔ معصوم کے سکوت سے اس عمل کے جواز کو سمجھا جاتا ہے، یا کسی یہ چیز کے کو ترک کیا جاتا ہے نا، مسلسل معصوم کے سامنے، تو اس سے جو ہے وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ عدم وجوب کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں چل رہی تھیں۔ سیرہ عقلائیہ میں جو نے بات بتائی تھی، دیکھیے وہاں فعل میں کیا کہا تھا؟ جب میں نے وہاں ایک جملہ کہہ دیا فعل سے مرتبط، تو اس کو بڑا آگے بڑھا دوں۔ فعل میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر معصوم نے کسی عمل کو انجام دیا ہے تو وہ عمل عدم حرمت کو سمجھاتا ہے، فعل معصوم عدم حرمت سے آتا ہے۔ کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے تو ترک معصوم جو ہے وہ عدم بولیے نا، ہو چکا ہے یہ معصوم نے، پھر پوچھ رہا ہوں، معصوم نے کسی کام کو انجام دیا ہے تو فعل معصوم عدم حرمت کو سمجھا رہا ہے، عدم حرمت کو سمجھا رہا ہے، اور کسی عمل کو معصوم ترک کرتا ہے تو عدم وجوب کو سمجھاتا ہے، حد عقل اتنا سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے، سکوت، معصوم کے سامنے ایک کام انجام دیا جاتا ہے برابر، سیرت عقلائیہ ہے نا، اور اس سلوک عامہ یا سیرت عقلاء پہ معصوم خاموش رہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس حکم شرعی کا استخراج ہوتا ہے۔ یا کبھی معصوم خاموش نہیں رہے، معصوم اس پہ مہر تائید ثبت کر دے، معصوم مہر تائید ثبت کر دے۔ دیکھیے یہ جو سیرت بھی ہوتی ہے نا، یہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرحلہ واقع میں ہوتی ہے، یعنی محمد رضا صاحب، یعنی معصوم جو ہے یعنی عقلاء جو ہیں کسی چیز کو واقع سمجھ کر انجام دیتے ہیں، وہی صحیح سمجھتے ہیں، یقین کے مرحلے میں ہوتے ہیں، جیسے سامنے والے کی رضایت کے ساتھ اس کے مال میں تصرف کرنا۔ عقلاء کے نزدیک قطعی طور پہ یہ عمل کیا ہے؟ صحیح ہے، حکم شرعی آتا ہے، حکم شرعی اس کے متعلق آتا ہے۔ تو شریعت میں بھی جب حکم آتا ہے کہ آپ کے مال میں آپ کی ذات کے ساتھ تصرف کرنا ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ حکم کون سا حکم کہلاتا ہے؟ حکم شرعی، زور سے بولیے، حکم شرعی واقعی کہلاتا ہے، یہ حکم شرعی واقعی کہلاتا ہے۔ گفتگو دوسرے مرحلے میں ہے نا، دوسرا مقام ثانی کیا ہے، یا نوع ثانی کیا ہے؟ عمل انجام دیتا، سیرہ عقلائیہ ہے کسی چیز کے متعلق، مگر مرحلہ ظن میں، مرحلہ واقع میں نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ اس چیز کو عقلاء انجام تو دیتے ہیں مگر اس کی صحت پہ قطع نہیں رکھتے، ظن حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً لغوی کی بات پر عمل کرنا، جو
لغات کا جاننے والا ہے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب میں اس کا اضافہ کر دینا، اس معنی میں اس لفظ کا استعمال کر لینا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہہ دیے کہ خبر واحد پر یا کیا کرنا، خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کرنا۔ یہ عقلاء جو ہیں جو خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہی واقع ہے، احتمال دیتے ہیں تھوڑا سا صحیح کہ ہو سکتا ہے جس کی بات کا عمل کر رہے ہیں اس نے صحیح نہ کہا ہو، لیکن رواج ہے، کرتے ہیں عقلاء یہ کام۔ شریعت نے بھی آ کر کو حکم لگایا، ٹھیک ہے، شریعت نے آ کے کہا، اس سیرت عقلاء میں مہر تائید سبز کی، اور شریعت نے کہا کہ آپ شرعی مسائل میں خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں، تو یہ حکم شرعی بنا، مگر کون سا حکم؟ حکم شرعی ظاہری، کیونکہ واقعی میں کیا ہے؟ اس کے حکم واقعی میں شک ہے، کیونکہ یہ حکم مسبوق شک ہے، لہذا حکم شرعی ظاہری ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دو سیرت عقلائی ہے۔ ایک سیرت عقلائی وہ ہے کہ جہاں پر عقلاء کو واقع کا یقین ہوتا ہے، بہرحال واقع میں ہوتے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر واقع کا علم نہیں ہے، واقعی نہیں سمجھتے ہیں۔ سیرت عقلائیہ جو مرحلہ ثالث اول میں ہے، مرحلہ واقع میں، اس سے جو حکم استخراج کیا جاتا ہے حکم واقعی کہلاتا ہے، حکم شرعی واقعی، اور اس سے جو مرحلہ ثانی سے جو حکم شریعت ہوتا ہے وہ حکم شرعی ظاہری ہوتا ہے۔ اب النوع الثانی، یہ بھی دو طریقے کا ہے، اس میں نے کل ہلکا سا اشارہ کیا تھا، کبھی اپنی اغراض شخصی، جسے اغراض تکوینیہ سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، اغراض شخصی کے لیے خبر واحد پر عمل کرتا ہے نا، اپنا ذاتی پرسنل کام ہے، ایک کتاب لکھ رہا ہے، اس میں لفظ کی ضرورت پڑ گئی تو خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے اس کو استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، اور کبھی مسائل دینیہ میں خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَادَةً عَلَىٰ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ، جو نوع ثانی ہے، کاہے کا نوع ثانی مولانا؟ کاہے کی نوع ثانی؟ جی، سیرہ عقلائیہ کی جو نوع ثانی ہے، جس میں اکتفا کیا جاتا ہے ظن پر، تو اس سے استفادہ کیا جاتا ہے عام طور پہ احکام شرعیہ ظاہریہ پر، احکام شرعیہ ظاہریہ پر، ٹھیک ہے، احکام شرعیہ ظاہریہ پر کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے، اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے احکام شرعیہ ظاہریہ پر۔ کا حکم شارع بحجت قول لغوی بحجت خبر ثقہ، جیسے شریعت کا یہ حکم لگانا کہ خبر واحد ثقہ یا خبر لغوی حجت ہے، شارع نے حکم لگایا کہ خبر واحد ثقہ حجت ہے، یہ بحثیں گزر چکی ہیں پہلے، اس طرح کے احکام کو کیا نام دیا تھا انہوں نے؟ خبر واحد ثقہ حجت ہے۔ شہید صدر نے کیا فرمایا تھا اس کو؟ یہ کون سا حکم ہے؟ حکم ظاہری، بولے نا، سوچ کیوں رہے تھے؟ جب پتہ ہے تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ غلط بول جاتے ہیں، میں ڈانٹا تھوڑی نہ ہوں، غلط ہو تبھی بول دیجئے، بولا کیجئے۔ تو خبر واحد ثقہ حجت ہے، یہ حکم ہے اور حکم شرعی ہے۔ دیکھیں، نماز واجب ہے، یہ بھی حکم ہے اور حکم شرعی بھی ہے۔ شراب حرام ہے، یہ بھی حکم ہے، حکم شرعی بھی ہے۔ اور خبر واحد ثقہ حجت ہے، یہ بھی حکم اور حکم شرعی بھی ہے، وہ بھی حکم شرعی، یہ بھی حکم شرعی، دونوں کے حکم شرعی میں فرق کیا ہے؟ وہ حکم شرعی واقعی، حکم شرعی ظاہری ہے، ٹھیک ہے۔ وفی هذا النوع قد یستشکل فی تطبیق ما ذکرنا ہو، جو چیز ہم نے ذکر کی ہے اس کی تطبیق کے مرحلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اشکال وارد ہوتا ہے۔ ہم نے دو مثالیں ذکر کی تھی پیچھے، ہم نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، تو اس کی تطبیق میں ذکر وہ اشکال ہو جاتا ہے۔ فتوضیح الاستشکال، اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہوا یہ والا جملہ آدھی لائن تو اب واضح کر رہے ہیں۔ اس استشکال کی توضیح یہ ہے کہ ان التعبیر علی الامارات الظنیہ، امارات ظنیہ پہ بھروسہ کرنا ہے نا،
تعویل کرنا، بھروسہ کرنا، کا قول لغوی و خبر ثقۃ، جیسے قول لغوی اور خبر ثقہ، لہو مقامان ہیں، اس کے دو مقام ہیں، مقام اول، یہ دو مقام وہی پیش کریں گے کہ ایک مرتبہ اغراض شخصیہ میں ہم قول ثقہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اغراض شرعیہ میں، مسائل شرعیہ میں قول ثقہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ مقام اول التعویل علیہ بے صدد، بھروسہ کرنا خبر واحد ثقہ پر یا امارات ظنیہ پر، بے صدد تحصیل الشخص لاغراض ہی شخصیت تکوینیہ، اس وقت جب وہ اس کوشش میں ہو کہ اپنے اغراض شخصیہ تکوینیہ کو حاصل کرے۔ تکوینیہ کس کے مقابلے میں مولانا یہاں؟ جی تشریعیہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ من قبیل ان یکون لشخص غرض، جیسے یہ کہ کسی کی کوئی غرض ہے، کس چیز میں؟ فی ان یستعمل کلمۃ معینۃ فی کتابہ، کہ کسی کلمہ معین کو اپنی کتاب میں استعمال کرے۔ فیرجع الی اللغوی فی فہم معناہا، پس لغوی کی طرف مراجعہ کرتا ہے تاکہ اس لفظ کے معنی کو سمجھ سکے۔ لیستعملھا فی الموضوع المناسب، تاکہ اپنی کتاب کے موضوع مناسب اس لفظ کو استعمال کر سکے۔ فیکتفی فی ھذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوی، اس مرحلے میں قول لغوی سے جو ظن حاصل ہو رہا ہے وہ کافی ہے۔ یہ مقام اول ہے۔ مقام اول کیا؟ اغراض شخصی کے لیے بھروسہ کرنا، کس پر؟ خبر واحد پر، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یکتفی فی ھذا المجال، اس مرحلے میں کافی ہے اس ظن پر عمل کرنا کہ جو ظن قول لغوی سے حاصل ہوا ہے۔ یقین تو نہیں حاصل ہوتا نا، قول لغوی سے ظن کافی ہے۔ المقام الثانی، پہلا مرحلہ آسان تھا، سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مرحلہ وہاں کیا حکم ہے؟ التعویل علیہا، بھروسہ کرنا کس چیز کے اوپر مولانا؟ امارات پر یا خبر واحد ثقہ پر، ہاں اس طرح کی چیزوں پر بھروسہ کرنا، بے صدد تحصیل الشخص المامور لمؤمن امام الامر، بھروسہ کرے وہ اس کی بات پر اس وقت کہ جب مامور کو کوئی مؤمن، لے مؤمن، کوئی مؤمن چاہیے، معذر چاہیے عامر کے سامنے، یعنی کیا؟ عامر حکم دیتا ہے، مولا حکم دیتا ہے، اور کہنے والا اب اس کو شک ہے کہ اس مرحلے میں مولا نے حکم دیا کو نہیں دیا ہے، اور ایک آدمی واحد، مولانا فیض صاحب، خبر واحد آ کے یہ کہے کہ یہ حکم تمہارے لیے آیا نہیں ہے، تو اب یہ عذر رکھے گا، جو عذر رکھے گا نا وہ مؤمن بنے گا، اس کے لیے امان دے گا، ہے نا۔ تو عامر کے مقابلے میں یہ مؤمن کے طور پر خبر واحد ثقہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ زید مولا ہے، اس کے حکم کے سلسلے میں امر کو جو بندہ ہے، عبد ہے، غلام ہے، اس کو شک ہو جائے، بکر آ کے کہہ دے یہ حکم نہیں آیا ہے تمہارے لیے، تو کیا یہاں پر بکر کی بات پہ بھروسہ کر سکتا ہے مؤمن کے طور پر اپنے عامر کے مقابلے میں؟ یہاں اغراض شخصی نہیں ہے، یہاں مولا ہے، عامر ہے، عامر کے حکم کے مقابلے میں اس کو شک ہو رہا ہے، تو خبر واحد سے کر بھروسہ کرے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو رہا ہے شان صاحب؟ من قبیل او تحصیل الشخص العامر لمنجز للتکلیف علی مامورہ، یا برعکس کر لیجئے، منجزیت و معذریت آپ نے پڑھا ہے نا، منجزیت کس کی طرف سے آتی ہے؟ زور سے بولیے، مولا کی طرف۔ معذریت کس کی طرف سے جاتی ہے؟ ہاں، مولا کہتا ہے میں نے یہ حکم دیا، تم نے کیوں نہیں انجام دیا؟ سزا۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھ تک یہ حکم پہنچا نہیں، لہذا معذرت، معافی، ہے نا۔ تو کیا خبر واحد کی بنیاد پر عامر منجزیت
اور مامور معذریت کو پیش کر سکتا ہے؟ ہم معذر ہیں اس لیے کہ ہم سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا حکم نہیں آیا ہے، ہم سزا دیں گے تمہیں اس لیے کہ تم تک ایک آدمی نے خبر پہنچا دی تھی، سکھا تھا وہ، ٹھیک ہے تمہیں یقین نہیں حاصل ہوا مگر زن تو ہوا تمہیں کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا، تو میرے حکم کا تم نے پالن کیوں نہیں کیا، فالو کیوں نہیں کیا، اس کی انجام دہی تم نے کیوں نہیں کی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جیسے یہ کہ عامر کہے اکرم العالم، عالم کا احترام کرو، ولا یدری المامور، مامور نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ان کلمۃ العالم هل تشتمل من کان لدیہ علم وزال علمہ او لا۔ ایک آدمی عالم تھا پھر بعد میں جاہل ہو گیا، تمرین نہیں کی، بھول گیا سارے مسائل ساری باتیں، 10 سال پہلے حوض علم میں پڑھا تھا، پھر اس کا 10 سال چھوڑ دیا، بزنس میں چلا گیا، جو کوئی نماز روزہ شریعت جو کوئی معلوم بھی تھی سب بھول گیا ہے۔ حکم آیا کہ اکرام کرو عالم کا، اب یہ انسان زید جس کو حکم دیا، عامر اس کو جو حکم دیا گیا ہے کہ عالم کا احترام کرو، مولانا دانش صاحب یہ شک میں ہے کہ یہ خالد جو یہاں پہ کھڑا ہوا پہلے کبھی زمانے میں عالم ہوا کرتا تھا، اب علم ختم ہو گیا، اس کا بھی احترام کرنا ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی گیا تھا قوم میں اس نے پڑھا تھا مگر اب علم کھو چکا تھا، اب بھی احترام کرنا ہے، اس کا نہیں کرنا، شک ہے اس کو۔ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِ اللُّغَوِيِّ، تو یہ کس کی طرف رجوع کرے مولانا؟ قول لغوی کی طرف رجوع کرے گا۔ لِتَكُونَ شَهَادَتُهُ بِالشُّمُولِ مُنَجِّزَةً وَحُجَّةً لِلْمَوْلَى عَلَى الْمُكَلَّفِ وَشَهَادَتُهُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ مُعَذِّرَةً وَحُجَّةً لِمَأْمُورٍ عَلَى الْمَوْلَى۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ لغوی کیا کہتا ہے، لغوی کی قول کی طرف مراجعہ کیا جائے گا، لغوی، مگر یہ غرض تکوینی نہیں ہے، غرض شخصی نہیں ہے، یہ غرض تشریعی ہے، ٹھیک ہے، مولا اور عبد کی بات ہے۔ اب مولا پوچھے گا لغوی سے، بتاؤ یہ عالم کو اس عالم کو شامل کر رہا میرا حکم کہ نہیں، اکرم العالم کہ جو علم کھو چکا ہے، اگر وہ کہتا ہے شامل کر رہا ہے تو یہ زید جو عامر ہے یہ کہے گا اپنے بندے سے ڈنڈے پڑیں گے، تم کو سزا ہوگی، بدبخت کہیں کے، کیوں نہیں مانا تم نے، اس کا احترام کیوں نہیں کیا خالد کا، جبکہ لغوی کہہ رہا ہے کیا یہ بھی عالم ہے، یہ اسی زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے کس نے مولویت چھوڑ دیا ہے کہ جا کے بزنس کر رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان امامہ گھر میں رکھ کے بزنس کرنے لگے تو اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اس کا احترام جیسے کل تھا جس دن قوم سے واپس آیا تھا، آج 10 سال بعد 2005 میں آیا تھا قوم سے، 2015 میں اس کا احترام ویسے ہی یہ لاکھ بزنس کر رہا ہو ہے نا، اس کو شامل کر سزا دے گا، یہ تم نے احترام کیوں نہیں کیا، بے احترامی کیوں کی۔ اور اگر عالم وہ یہ کہتا ہے لغوی کہ نہیں یہ عالم شامل نہیں ہو، خالد اس میں نہیں آئے گا، اس میں علم نہیں ہے، تو اب یہ جو ہے نا امر یہ اپنے مولا زید سے کہے گا، معذرت لائے گا، میں معذور ہوں اس لیے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ شامل نہیں ہوگا، تو معذریت ادھر سے منجزیت ادھر سے جائے گی، کس کے ذریعے سے جائے گی معذریت منجزیت؟ اس لغوی کی طرف سے جائے گی، اس لغوی کی طرف کی وجہ سے معذریت و منجزیت جائے گی، ذریعے سے، کس کی طرف سے نہیں، میں نے پوچھا کس کے ذریعے سے جائے گی، تو منجزیت و معذریت مولا اور بندے کی طرف سے نہیں، کس کے ذریعے سے، اس لغوی کے ذریعے سے، جیسا وہ قید ویسے عمل کرنا۔ وعلی ھذا، یہاں تک بات ہو گئی، اسی بنیاد پر فبناء العقلاء علی الرجوع الی اللغوی والتعویل علی الظن ناشی من قولہ ان کان المقصود منہ بناء العقلاء فی المقام الاول فہذا لا ينبغی حجیت قول اللغوی بالمعنى الاصولی اے المنجزیت المعذریت لأن التنجیز والتعذیر انما يكون بالنسبة الى الاغراض التشریعیہ التي فيها آمر ومامور لا بالنسبة الى الاغراض التکوینیہ فلا يمكن ان يستدل بالصورة المذکورة على الحجیت شرعا۔ دو مرحلے آئے تھے نا، دو مقام آئے تھے نا نوع ثانی میں، اغراض شخصی اور اغراض شرعی، انہی بنیادوں پر یہ بحث چھڑی ہے
کہ بنا اوقلا کو معتبر مانا جائے گا کیسے؟ اگر اغراض شخصی میں ہی صرف اوقلا کی سیرت حجت ہو سکتی ہے تو پھر عامر و معمور والے مسئلے میں لغوی کی بات کا اعتبار نہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہ اغراض شخصی نہیں ہے، اغراض شرعی ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں اس کا دائرہ وسیع ہے، صرف محدود نہیں اغراض شخصی سے، تو پھر عامر اور معمور ایک دوسرے کے اوپر حجت لا سکتے ہیں اور یہ حکم شرعی بن جائے گا، خبر سے کا حجت ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کروں میں، یہ سمجھ میں آ گیا؟ وَعَلَى هَذَا، اس بنیاد پر فَبِنَاءُ الْعُقَلَاءِ عقلاء کی بنا علی الرجوع الی اللغوی، لغوی کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، والتعویل علی الظن، اور ظن کے اوپر تعویل کرتے ہیں، وہ ظن بھروسہ کرتے ہیں ظن کے اوپر، وہ ظن جو ناشی ہوتا ہے قول لغوی سے، ان کان المقصود، اگر اس سے مقصود ہے نا بناء العقلاء فی المقام الاول، بنا عقلاء در مقام اول ہے، یعنی اغراض تکوینیہ ہی میں عقلاء بنا رکھتے ہیں، ہے نا، عقلاء کی بنا کو مرتبط کر دیا جائے اغراض تکوینیہ اور اغراض شخصیہ سے مرتبط کر دیا جائے، فہذا لا یعنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کیا حجت و قول لغوی المعنی اصولی، کہ قول لغوی حجت المعنی اصولی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں کا قول حجت ہے علم اصول میں ہے، تو کہاں کہتے ہیں؟ اغراض تکوینیہ میں بات کرتے ہیں، اغراض تشریعیہ میں بات کرتے ہیں، اغراض تشریعیہ میں بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بنا عقلاء کو محدود کر رہے ہیں اغراض تکوینیہ سے، تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ قول لغوی حجت ہے یا قول خبر واحد حجت ہے، تو یہ اصولی دائرے میں نہیں آ پائے گا، کیونکہ اصول صرف اور صرف شرعی بات کرتا ہے، تشریعی گفتگو کرتا ہے، اغراض تکوینیہ سے اصول کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فہذا لا یعنی حجت و قول لغوی بالمعنی الاصولی، اگر مقصود جو بنا عقلاء فی مقام اول ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ حجت قول لغوی ہے معنی اصولی کے اعتبار سے، قول لغوی حجت نہیں بن پائے گا اصولی اعتبار سے، ایسے کہیے اس کو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عقلاء کی بنا کو مرتبط کر رہے ہیں ہم اغراض شخصیہ والے میں، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب قول لغوی حجت ہے مگر حجت اصولی نہیں رکھتا ہے، اصولی اعتبار سے حجت نہیں ہے۔ اے المنجز والمعذریت، منجزت و معذریت اپنے پیچھے نہیں لیے رہتا ہے قول لغوی، لأن التنجیز والتعذیر، اس لیے کہ تنجیز و تعذیر جو انما یکون بالنسبت الی الاغراض التشریعیۃ، تنجیز و تعذیر کس کے بنسبت ہے؟ اغراض تشریعیہ کے بنسبت ہے، التی فیہا عامر و معمور، جس میں دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف عامر ہوتا ہے دوسری طرف معمور، لا بالنسبت الی الاغراض التکوینیہ، اغراض تکوینیہ کے لیے منجزیت و معذریت نہیں ہے۔ فلا يمكن ان يستدل بالسیرۃ المذکورۃ علی الحجیۃ شرعا، پس سیرت عقلائیہ سے حجیت خبر واحد پر شرعاً استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِنَاءُ الْعُقَلَاءِ فِي الْمَقَامِ الثَّانِي، اس کو انشاءاللہ آگے کل بڑھائیں گے۔ اب اگر بناء عقلاء مقام ثانی میں ہے، مقام ثانی میں یعنی کیا؟ احسن، یعنی عقلاء خبر واحد کو حجت مانتے ہیں حتیٰ اغراض شخصیہ میں بھی، اغراض تشریعیہ یا اغراض شرعی میں بھی، فمن الواضح ان جعل الشیء منجزا و معذرا من شان المولا والحاکم، بس یہ بات واضح ہے کہ منجزیت و معذریت کو قرار دینا یہ شان مولا اور شان حاکم میں سے ہے، وہ منجز و معذریت کو خبر واحد پر تھوپ سکتا ہے لا کر کے، ٹھیک ہے، لا من شان المامور، بس، اور یہ معمور کی شان میں سے نہیں کہ کس چیز کو منجز بنا اور کس چیز کو معذر کہے۔ فمرد بنا العقلاء علی جعل قول اللغوی منجزا و معذرا، اب اگر لغوی کے قول کو عقلاء منجز یا معذر کہہ رہے ہیں نا، تو اس کی برگش، مرد یعنی برگش، رد اس کا کدھر ہے؟ برگش کدھر ہے اس کی؟ مرجع کدھر ہے؟ الی ان سیرت العامرین انعقدت، کہ عامرین کی سیرت منعقد ہوئی ہے، کس بات پر؟ الی ان کل عامر یجعل قول اللغوی حجتا فی فہم المامور لما یصدر منہ من کلام بنحو منجز
بنحو ينجز ويعذر وبعبارة أشمل أن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة عمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع إلا شارع الأقدس غرضه حتى إلى آخره. یہ بڑی لمبی گفتگو انہوں نے کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اس کو کل مکمل کریں گے. اگر خلاصہ کلام یہ کہ اگر مقام ثانی سے مرتبط کریں گے، آپ مقام ثانی سے مرتبط کریں گے سیرت وکلا کو، اور آپ کہیں گے سیرت وکلا کی بنا اس بات پر رکھی گئی ہے کہ کیا نام مراحل تشریعی میں بھی یا مراحل شرعی میں بھی یا مسائل شرعی میں بھی خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے حجت کیا جائے گا، خبر واحد ثقہ کو حجت مانا جائے گا، تو اس کے اعتبار سے اب شارع منجزیت موضوعیت لا سکتا ہے، اور اب یہ اصولی بحث میں آ جائے گا یہ مرحلہ. انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کل پیش کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین.